ثم عفونا، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے عفو کا معاملہ کیا۔ عفو کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا۔ قرآن پاک میں دو طرح کے لفظ آتے ہیں کسی چیز کو چھپانے کے لیے، اسپیشلی گناہوں کو چھپانے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے غفارہ اور ایک ہوتا ہے عفو کا معنی۔ غفارہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایسے چھپا دینا کہ جیسے وہ چیز اس کے سائز کی ہے اور آپ اس کے اوپر کوئی دوسری چیز چڑھا دیتے ہیں تو گویا کہ وہ چیز اس کے اندر چھپ تو جاتی ہے، جیسے کہ آپ تکیے کے اوپر کور چڑھا دیتے ہیں، کشن کے اوپر کور چڑھا دیتے ہیں تو گویا کہ وہ چیز چھپ گئی، یہ غفارہ کا معنی ہو گیا۔ مگر اس سے آپ کو یہ پتہ تو چل جاتا ہے کہ چیز کا سائز کیا ہے، وہ موٹی ہے یا پتلی ہے، تو گویا کہ اس کے سائز کے مطابق اس کو چھپا دینا۔ لیکن جو عفو کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مکمل طور پہ چھپا دینا کہ پہچانا ہی نہ جا سکے کہ کس چیز کو چھپایا گیا ہے، کیسے چھپایا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کسی تکیے کو ہی مثال لے لیں کہ اس کو ایک بڑے کمبل کے نیچے جو ہے چھپا دیا جائے، تو یا کسی بڑی چادر کے اندر کسی چیز کو چھپا دیا جائے، تو یہ ایکچولی معنی جو ہے یہ عفو کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو کسی چیز کو کمپلیٹلی جو ہے وہ چھپا دینا کہ وہ نظر ہی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا جرم تھا ان کا یہ، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے عفو کا معاملہ کیا، ان کے ساری جرم کو جو ہے وہ چھپا دیا۔ من بعد ذالک، کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس چیز کا احسان مانو کہ اللہ پاک نے تمہارا کتنا بڑا گناہ جو ہے، تمہاری لغزش جو ہے وہ معاف کر دی ہے۔ یہاں پہ جو ہمیں کانسیپٹ ملتا ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔